جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سطینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے پڑھا ہو نا حضور کا دین، پھر وہ صحابہ کی شان ایسے بیان کرتا ہے، اور جڑا ساری زندگی منہ اٹھائے دائیں بائیں پھردا ہوئے انہوں کی پتہ ہے صحابہ دی شان کے۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی سیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ تے اعلیٰ حضرت پھر 11ویں والے پیران دی انج تعریف کی تھی، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ اب امت کا جو ہے وہ فرض کیا ہے؟ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ حضور کی ایک ایک ادا جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر امت یاد رکھتی تو آج یہ حالات نہ دیکھتی۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس یہی ایک ہماری، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گیا حضور کا ذکر، ہاں تو یہ تو مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی یہی ہے، حشر میں بھی یہی ہے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔
یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ حضور کا ذکر سن کر تو دریا بھی اچھل پڑتے ہیں، اور حضور کا ذکر سن کر حضرت درار بن ازور اور ملک شام میں جہاد کرتے کرتے صبح سے، یہ وہ صحابی ہیں، لوگ کہتے ہیں صحابہ بزدل تھے، میں نے کہا اگر صحابہ بزدل ہیں کائنات میں تو پھر بہادر کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے۔ حضرت درار بن ازور وہ صحابی ہیں جو جنگ کے وقت قمیض بھی اتار دیتے تھے، اس لیے آپ کے نام کا پاکستان میں ٹینک بنا ہے، درار ٹینک، ان کی اس بہادری کی وجہ سے بنا ہے۔ ہاں جی، حضرت درار بن ازور کا گھوڑا جب تھک گیا ملک شام میں جہاد کرتے کرتے، شام پہ گئی اور چاروں طرف کافروں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا اگر یہ بندہ قابو آ جائے نا تو مسلمانوں کو کمر توڑی جا سکتی ہے اور انہیں فتح کو شکست میں بدلا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف کافروں نے بھی گھیرا ڈال لیا، آپ کا گھوڑا بھی تھک گیا، وہ گھٹنے ٹیک گیا۔ جب وہ گھٹنے ٹیک گیا کافر دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے گھوڑے کو مخاطب کر کے فرمایا جانتا ہے تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ اگر مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا، اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو شکوت الی رسول اللہ، میں حضور کو تیری شکایت کر دوں گا۔ تو گھوڑے نے چھلانگ لگائی، وہ کافروں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر نکل گیا۔ ہاں، یہی ایک پاور والی بات ہے، نہ گھی دیسی کھانے سے بندہ مضبوط ہوتا ہے اور نہ کوئی دنیا کی خوراک۔ اب گھوڑا تھک گیا تھا تو اس کے اندر پاور صرف حضور کا نام لینے سے آ گئی۔ تو بس یہی لبیک کے نعرے کے اندر پاور ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں ہے لبیک کے نعرے کا۔ لوگ اس کو سیاسی بناتے ہیں، میں آپ کو اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر آپ کی عزت و آبرو کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے۔ حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میرے ماں باپ بھی حاضر۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا لبیک سے تعلق نہیں تو پھر بتائے قبر میں حضور جواب ہی لبیک بنتا ہے، اور کل قیامت والے دن جواب جو ہے امتی کا لبیک ہی بنے گا۔ بھائی حضور بلا رہے ہیں تو کیا کہو گے؟ حضور ہم آ گئے، ہم آ گئے۔ بتاؤ حضرت یافور جو حضور کا مبارک گدھا تھا، جب حضور کے پاس صحابی نہیں ہوتے تو حضور اس کو کیا فرماتے؟ جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ، جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا کر لاؤ، جاؤ حیدر کرار کو بلا کر لاؤ۔ اور وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں وہ مبارک گدھا حضرت یافور گھومتے گھومتے صحابی کے دروازے پر جا کر منہ مارتے، اور جب وہ صحابی باہر آتے تو اشارہ کرتے عجب رسول اللہ، چلیے جی حضور بلا رہے ہیں، چلیے جی حضور بلا رہے ہیں۔ ان کا بتاؤ اس گدھے کو کس نے بتایا تھا کہ صدیق اکبر کا گھر کہاں ہے؟ اس واسطے یہ باتیں نہ سنا کہ حضور سے پیار کرنا ہے۔ ہاں، زاں کی ملت را حیات از عشق اوس، اقبال کہتا ہے زاں کی ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے اور دوبارہ کفر کو نیچے گرانا چاہتی ہے اور برما کی روتی ہوئی بچیوں کو پھر ہنسانا چاہتی ہے، ملک شام پھر واپس لینا چاہتی ہے، بیت المقدس پھر آزاد کرانا چاہتی ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضور سے اتنا عشق کیا جائے کہ دنیا حیران رہ جائے کہ پھر امت مسلمہ کھڑی ہو گئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے امت مسلمہ کو کامیاب کرنے کا۔ اقبال کہتا ہے جو امت چاہتی ہے دوبارہ اوپر آنا، پھر حضور سے اسی طرح کا پیار کریں جیسے صحابہ نے حضور سے پیار کیا۔ ہاں جی، مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔